ایک ہمارے صحافی ہیں. سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ چودھری جاوید ظفر صاحب موجود ہیں, پاکستان ٹھٹیال سے, تحصیل ٹھٹیال کے صدر ہیں مسلم کانفرنس کے. سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اسٹوڈیو میں, اور انشاءاللہ آپ سے سوال جواب ہوں گے. اور انہی کے ساتھ ہی دوسری نشست کے اوپر جو براجمان ہیں وہ شیفیلڈ کے ایک صحافی اور نمائندہ ہیں, اوصاف اخبار کے, اوصاف کے نمائندہ, اور ماشاءاللہ کافی ایک سوبر صحافی ہیں اور اپنی صحافتی اقدار کو سمجھتے جانتے ہیں, بہت کچھ لکھتے ہیں اور مختلف ہمارے ساتھ ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں اور ہماری طرح پروگرام بھی کرتے ہیں, ریڈیو پر بھی پروگرام کرتے ہیں, متحرک ہیں. تو میں سب سے پہلے جاؤں گا جناب راشد خان صاحب کی طرف. راجہ راشد خان صاحب, آپ نے صحافت کا سلسلہ کب شروع کیا؟ دیکھیں جی, میں 2009 میں یہاں ایک ساتھی تھے ہمارے راجہ فریاض صاحب, وہ پاکستان چلے گئے تو کسی وجہ سے وہ آ نہیں سکی, تو ان کی جگہ سے یہاں خالی تھی سیٹ ان کی. تو میں نے وہاں اس دوران دوستوں نے ڈیمانڈ کی, پہلے میں تھوڑے بہت آرٹیکل اخبار میں لکھتا تھا, تو جب ڈیمانڈ آئی کہ آپ لکھنا شروع کر دیں تو میں نے پھر اخبار سے رابطہ کیا, تو انہوں نے مجھے نمائندہ بنا لیا. تو پھر میں نے مختلف پروگرام کور کرنے شروع کر دیے, رپورٹنگ, اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ شفیل سے باہر بھی میں نے ناٹنگھام, لوٹن اور مانچسٹر, جہاں بھی بڑے بڑے دور تک لوگ مجھے بلانا شروع ہو گئے. بڑی محنت سے میں نے کام کیا. تو اس 2009 میں اس کام میں آیا ہوں. 2009 لیکن اس سے پہلے میرا سیاست سے تعلق تھا, اس سے پہلے سیاست اسٹوڈنٹ دور سے سیاست میں. سیاسی کون سی پارٹی کے ساتھ؟ میں اصل میں سیاست کا آغاز جب میں اسٹوڈنٹ تھا کالج میں گیا تو جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے آغاز کیا تھا. تو اس کے بعد جاوید ظفر صاحب بھی وہاں ڈڈیال میں تھے اس وقت, تو اس کے بعد یہاں میں نے آزاد کشمیر کی اسی کی جو ونگ ہے نیشنل عوامی پارٹی, اس کے بعد اس کا میں نے آغاز کیا. یہاں برطانیہ کا میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں نیشنل عوامی پارٹی کا. تو اس کے بعد جب میں صحافت میں آیا تو اس کے یہاں جو پارٹی تھی لیبر پارٹی میں وائس چیئر رہا ہوں منگی وارڈ کا. تو اس کے بعد جب صحافت میں آیا تو پھر سیاست ظاہر ہے. یہاں بھی آپ نے سیاست میں حصہ لیا؟ بالکل لیا میں نے. یہاں کی سیاست اور وہاں کی سیاست میں فرق تھا؟ بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق. اور خاص کر جو یہاں کی سیاست ہے, یہاں ایک بڑا ڈیموکریٹک سسٹم, پیڈ ممبر بننا, پھر وارڈ. چودھری جاوید صاحب کی طرف میں آؤں گا. ٹھٹیال آزاد کشمیر کا ایک خوبصورت علاقہ ہے, اور وہاں پر ایک ان کی اپنی ایک ثقافت ہے, کلچر ہے, خوبصورت ایک زندگی ہے. اور وہاں کی سیاست, وہاں تو پہلے پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی, پھر بعد میں ایک مسلم کانفرنس آئی, اب پتہ نہیں کوئی تیسری پارٹی بھی جنم دے رہی ہے یا مختلف پارٹیاں وہاں پر ہیں. تو مسلم لیگ نون آ گئی ہے, اور ایک اور چوتھی پارٹی میرا خیال شامل بحال ہونا چاہتی ہے. یہ کیا وہاں سلسلہ ہے پارٹیاں چینج کرنے کا, تبدیل ہونے کا, یہ کیا ریت ہے؟ یہ ہماری میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ جی, آپ نے یہاں پہ مجھے وقت دیا ہے بات کرنے کا, سوچنے سمجھنے کا, ایک دوسرے کو شیئر کرنے کا. مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں سب سے بڑی پارٹی ہوا کرتی تھی اور ہے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس. بعد میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کو وہاں آرگنائز کیا, اور پیپلز ایک وقت آیا کہ جو لوگ مسلم کانفرنس سے ناراض ہوتے گئے اور وہ پیپلز پارٹی میں جاتے گئے, اور پھر دونوں جماعتیں آمنے سامنے نہیں کافی عرصے تک. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ 10 سالوں سے تقریباً میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی ممبر اسمبلی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پر آتا ہے, الیکشن لڑتا ہے, جیت کے جب اسمبلی میں جاتا ہے تو وہ ہارس ٹریڈنگ کا اور عدم اعتماد کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسری پارٹی کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. یہ بیڈ امپریشن ہے آزاد کشمیر کے اندر. اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو خرابی گزشتہ 10 سالوں میں آزاد کشمیر کے اندر ہو رہی ہے وہ ہماری بدنامی کا باعث بن رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور پاکستان کی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں ہمیں کوئی بینگ کشمیری کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک ریاستی جو تشخص ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار پاکستانی جماعتیں بننے سے, ٹوٹنے سے ہمارا جو ریاستی سٹیٹس ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. جاوید ظفر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بھی مختلف پارٹیاں رکھی ہیں,
आपके पार्टी तब्दील करने की वजह क्या थी? और पहले कौन सी पार्टी में थे, अब कौन सी पार्टी में? हम तो मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाऊंगा कि मेरा खानदानी तौर पर तल्लक जो था, जब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में ऑर्गेनाइज हुई, जो पहली तंजीम बनी, मेरे वालिद मोहतरम उस तंजीम का हिस्सा थे, पीपल्स पार्टी। और पीर अली जान शाह साहब मरहूम का जिक्र ना करूं तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ज्यादती है। वो मेरे उस्ताद भी थे, मेरे मुर्शिद भी थे, और उनके साथ हमारा सदियों से इसलिए कह रहा हूँ कि 2 3 4 पुश्ते पीछे जाएं तो उनके ख़ानदान के साथ हमारा तल्लक था। तो उस बेस पे हम पीपल्स पार्टी में गए, वालिद मोहतरम बरतानिया में आ गए, और मैंने उस पार्टी के लिए 22 साल काम किया। मैंने एक ही पार्टी तब्दील की है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में चले गए, और गुज़श्ता 8-10 साल से उसका हिस्सा हूँ। अब नून लीग में नहीं गए? और नहीं जी, नहीं, अल्लाह ना करे। नहीं, नून लीग में बहुत से नून लीग नहीं थी, उस वक्त पाकिस्तान में मुस्लिम लीग थी और आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन अब तो मुस्लिम लीग नून में जो लोग गए हैं वो सारे के सारे मोस्टली बंदे जो हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं। आपको पता होगा ये क्यों ऐसा एक यकदम भूचाल आ गया है कि सारे के सारे मैं इसकी वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो आज़ाद कश्मीर पे बराह रास्त हमेशा असरअंदाज रही है। इसकी जाने की वजह ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है। मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि जिनका मैंने जिक्र किया, पीर अली जान शाह साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, वो गए। चौधरी नूर हुसैन साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के गए। गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के गए। यानी कि जो मुतबादल ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो सारे के सारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरबियत याफ्ता लोग हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में पार्टी हुकूमत कर रही होती है वो अपना एक ऐसा जमघटा बना लेती है कि वहां लोग कन्वर्ट होकर उसमें जाने शुरू कर देते हैं, तोड़ने की कोशिश की जाती है, और ये तजर्बा नाकाम रहा है। मैं आपको बताऊं कि आपकी पीपल्स पार्टी जो भी आज़ाद कश्मीर में जिनकी हुकूमत है, इसमें मोस्टली लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के गए थे कुछ अर्सा पहले। मुस्लिम लीग नून में वही लोग हैं जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के गए। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही कारकुनों को प्रमोट करती है, और जब बड़े लीडर बन जाते हैं तो फिर वो किसी और जमात में जाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सियासतदानों की एक यूनिवर्सिटी है जहां से ये लोग सब कुछ सीख के निकले। यानी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ ये हुआ कि कुछ पीपल पार्टी ले गई और कुछ नून लीग ले गई। अब एक और पार्टी जो है इस वक्त बनी है या बनने की कोशिश कर रही है या सामने आ रही है, जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। इससे पहले एमक्यूएम के भी 2 मुजाहिद आपके पास हैं, यानी कि 2 वजीर उनके हैं या 2 मेंबर हैं उनके, यानी कि वो तो हिस्सा मिल जाता है इंसान को वहां पर। लेकिन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अब अगर तहरीक इंसाफ आती है तो वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ही लोग छीनेगी या नून लीग या पीपल्स पार्टी को भी नुकसान? नहीं देखें जी, नून लीग ने हमारा कोई नुकसान तो मैं ये नहीं कहता कि नुकसान नहीं हुआ। जब जमात टूटती है तो नुकसान, कोई आबादी तो इजाफा कोई नहीं हुआ, माजरत के साथ आबादी में इजाफा नहीं हुआ, पार्टियां 3 हो गई हैं, वोटों की तो तादाद कम हुई है ना। नहीं वो ठीक है, ये बात ठीक है। देखें ना, जब कोई जमात टूटती है उसको अल्टीमेटली नुकसान होता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया आज़ाद कश्मीर की तारीख में कि एक फर्ज करें कोई MLA जाता है किसी हल्के में, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के चला जाता है, तो उसका जो मुखालफ है वो अल्टीमेटली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आ जाएगा। ये कुदरती हमारा है, ये ऐसा हुआ है, कई जगहों पे ऐसा हुआ है। मैं फर्ज करें मैं डडियाल की आपको मिसाल देता हूँ। चौधरी यूसुफ साहब एक वक्त आया कि हमें छोड़ के गए, तो मसूद खालिद साहब आ गए। मसूद खालिद साहब ने हमारे यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, 13,000 उन्होंने वोट लिया। अब अगर खुदा न खास्ता मसूद खालिद साहब जाते हैं, खुदा न खास्ता इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई बंदा जाता है जमात को छोड़ के या धड़े को छोड़ के तो नुकसान होता है, तो उसका मुखालिफ हमारे पास आ जाएगा। ये तो कवर हो जाती है हर बात, इसमें कोई खातर खा कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी तहसील में MLA की कितनी सीटें हैं? तहसील में एक सीट है। एक सीट। आपने कभी इलेक्शन लड़ा उसके? जी नहीं। तो वहां पर से कौन नुमाइंदा है आपका? पिछले इलेक्शन में जो अपने मसूद खालिद साहब थे, वो तो आजाद थे ना। नहीं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने नामजद किया था। नहीं देखे ना राय साहब, उसमें 2 बातें हैं कि टिकट ना जारी करना एक मकामी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हिकमत अमली थी। यानी कि हमारे साथ उनका मुआहदा था कि अगर वो जीत जाते हैं तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। उन्होंने हमारे साथ जो कमिटमेंट की थी, तहरीरी तौर पर की थी, उसका ये है कि इलेक्शन हारने के बाद भी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनके पार्लिमानी जो इजलास होते रहे टिकट होल्डर से, उसमें शिरकत करते रहे वो। यानी इसका मतलब है हमारे नुमाइंदे थे। उससे पहले चौधरी यूसुफ साहब 4 दफा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर वहां से इलेक्शन जीते। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आप सदर हैं जी, ढुढियाल की तहसील के सदर हैं। आपने अब सियासी में अमली तौर पर सियासत में यानी कि इलेक्शन लड़ा, उस सरजमीन पर आपने कोई काम किया? देखिए जी, मैंने इलेक्शन न लड़ने के बावजूद बहुत काम किए।
الیکشن نہ لڑنے کے باوجود پچھلے الیکشن میں بھی میں ٹکٹ کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا، لیکن وہ ہماری پارلیمانی جو نظام ہے اس کا پارلیمانی بورڈ نے جو فیصلے کیے وہ ہماری مشاورت سے کی. جہاں تک تعلق ہے کام کرنے کا تو وہ میرے حلقے کے لوگ سیاسی کارکن چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں وہ اس بات کے گواہ ہے کہ میں نے 2-3 آبادیوں کو جو مالکانہ حقوق دلوائے وہ 50-60 سالہ جو ڈڈیال کی تاریخ ہے اس میں کوئی نہیں کر سکا. کوئی ایم ایل اے، کوئی وزیر، کوئی پولیٹیشین اس پہ عمل نہیں کروا سکا. راجہ صاحب کی طرف میں جاؤں گا. راجہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عملی سیاست میں حصہ لیتے ہیں وہاں پر یا کچھ لوگ نہیں لے پاتے، وہ صدور بنتے ہیں مختلف تحصیلوں کے، ڈسٹرکٹس کے، تو وہاں کی سیاست جو ہے خصوصاً مسلم لیگ کانفرنس کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جب یہ نئی پارٹیاں بنتی ہیں تو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ مسلم کانفرنس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ مسلم لیگ نون بنی ہے. کیونکہ جب سردار عتیق صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت مسلم لیگ مسلم کانفرنس کے اندر سے ایک آواز اٹھی کہ اگر یا وہ صدر رہیں جماعت کے یا وزیر اعظم، لیکن انہوں نے دونوں جو سیٹیں تھیں اپنے پاس رکھی. اس کے بعد پھر پاکستان میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو آزاد کشمیر پر اس پر اثر پڑتا ہے. تو وہ جو جیسے ہی حکومت پاکستان میں پیپلز پارٹی کی آئی اسی وقت پاکستان آزاد کشمیر میں جو ہے نا عدم اعتماد پھر پیش کر دی گئی، ان کی حکومت ختم کر دی گئی، پھر مخلوط حکومت بنی. تو اب مسلم کانفرنس میرے خیال میں بہت ہی شدید مشکلات میں ہے. اگر تحریک انصاف وہاں آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ کوئی بھی جو پارٹی ہے نا اس کا پاکستان میں ہونا ضروری ہے. جیسے پیپلز پارٹی ہے، پاکستان میں اگر بیکنگ نہیں ہے نا تو آزاد کشمیر میں بہت مشکل. میرا سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی آ رہی ہے، بالکل تحریک انصاف پی ٹی آئی آ جاتی ہے تو کیا نقصان مسلم کانفرنس کو زیادہ ہوگا یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں جی اس کا نقصان جو پیپلز پارٹی ہے اس کو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور مسلم کانفرنس کو بھی ہوگا. تو نون لیگ کو اس وقت فائدہ صرف یہ ہے کہ ان کی حکومت پاکستان میں ہے. اگلی حکومت جب الیکشن ہوگی تو حکومت پھر نواز میاں صاحب کی ہوگی، کیونکہ 2 سال اگلی حکومت میاں صاحب کی ہوگی. اگلی نہیں، مسلم کانفرنس کی بھی کوئی حکومت ہونے کے چانسز ہیں. دیکھیں رائے صاحب تھوڑا سا معذرت کے ساتھ جو انہوں نے پہلے بات کی ہے کہ 2 عہدے ان کو پاس نہیں ہونے چاہیے تھے، اس کی میں وضاحت کر دوں. شاید یہ اس پولیٹیکل سسٹم سے اتنے واقف نہ ہوں. واقف نہ ہو وہ سیاست میں ریکارڈ میں جو بات میں کر رہا ہوں وہ ود ایویڈنس کر رہا ہوں، ریکارڈ کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے اندر 2 عہدے رکھنے کا اختیار ایک فرد واحد کے پاس نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ مجلس عاملہ ہے جس میں فاروق حیدر صاحب بھی تھے، سکندر یاد صاحب بھی تھے. مجلس عاملہ نے یہ اختیار دیا کہ سردار عتیق صاحب جماعت کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور پرائم منسٹر بھی رہے. یہ مجلس عاملہ کا فیصلہ تھا، یعنی کہ مجلس عاملہ نے فیصلہ 2 عہدے رکھ سکتے ہیں. تو قانون بنایا جا سکتا ہے. قانون ہے نا جی، قانون انسان بناتے ہیں، انسانوں کے لیے بنتا ہے، اپنے فائدے کے لیے بنتا ہے. جب مرضی بنا لیں قانون انڈیویجل کا نہیں ہے سر، وہ اوپر والی باڈی کی مرضی. وہ باڈی مان جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. باڈی میں سر 72-74-100 لوگ ہوتے ہیں. 100 لوگوں کو منوانا کوئی مشکل تھوڑی ہے. خریدا بھی تو اس میں سر نہیں اس میں یہ ہے شادی. دیکھیں میری بات سنیں، پوری مجلس عاملہ کو خریدنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور میں ریکارڈ پہ یہ لانا چاہتا ہوں بات. اچھا، مجلس عاملہ کو خریدا نہیں گیا، صرف ان کو ایک سامنے ایک قرارداد پیش کی گئی کہ اگر ایسا ہو جائے 2 عہدے رکھنے، اور اس پہ فاروق حیدر اور سب لوگوں نے اتفاق کیا. قانون چینج کر لیا لیکن قانون پر عمل نہیں. اس میں جو مجلس عاملہ میں قرارداد پیش ہوتی ہے اس کو جو ہمارے مخالفین ہیں انہوں نے آن کیا کہ ٹھیک ہے صدر جماعت 2 عہدے رکھے. یعنی کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، قانون بدلا نہیں سر، شروع سے پہلے قانون نہیں تھا. اگر قانون یہ تھا کہ 2 عہدے نہیں رکھ سکتے تو مجلس عاملہ بیٹھی، انہوں نے کہا کہ ایک خاص شخصیت آ گئی کہ بڑی معتبر ہے، بڑے اچھے فیصلے کرتی ہے، پرائم منسٹر بھی ہونا چاہیے اور اسے جناب مسلم کانفرنس کا ہیڈ بھی ہونا چاہیے. تو انہوں نے ان کے لیے قانون چینج نہیں کیا سر. تھوڑی سی کنسیشن دی. نہیں، کنسیشن بھی دی. میں کنسیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ کیا کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس عاملہ کے پاس فیصلے بدلنے کا اور فیصلوں کو پروموٹ کرنے کا اختیار ہے. بس میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صرف یہ سردار سکندر کے لیے کیا یا کسی اور کے لیے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. جب مجلس عاملہ نے یہ کہا جی کہ فاروق حیدر صاحب جو ہے ان کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، تو اس وقت وہی قانون لاگو ہوا جو سردار عتیق صاحب کے پاس ہوا، اور فاروق حیدر نے بھی اسی قانون کا فائدہ اٹھایا. مجلس عاملہ نے منظوری دی اور فاروق حیدر صاحب اسی جماعت کے وزیر اعظم بنے جس کو مجلس عاملہ نے اور سردار عتیق نے نامزد کیا.
चले, मजलिस आमला को मनाना आसान है जी। अब आप बताएं कि क्या ये सही है कि मजलिस आमला जब चाहे कानून चेंज करके तो लोगों को खुश कर ले? देखें जी, वहाँ जमहूरियत है नहीं, आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि जमहूरियत ही नहीं है। बातों में शाह जी ये जमहूरियत है, मजलिस आमला जो एक फॉर्म है, वो जमहूरियत नहीं है, वो कह रहे हैं लोगों की राय को परखा जाता है, वजन नहीं किया जाता। बनाए जाते हैं जो भी आप मुनासिब समझते हैं, वोटिंग होती नहीं है, ठीक है ना, कोई ब्रांच की सतह पर